اس ٹائم اسرائیل میں ایک بڑی بھیانک آگ لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا کہ وہاں آگ لگنے کی وجہ سے لوگوں کو یہ احساس ہوا اور لوگ بڑی تعداد میں اسلام قبول کر رہے ہیں اور لوگ داخل اسلام ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے، وجوہات یہ بتائی جا رہی ہیں کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسرائیل نے ظلم و ستم کیے اور فلسطین کے اوپر، غزہ کے معصوم بچوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، تو کوئی نہیں بولا۔ اسلامی حکومتوں کو ہم دیکھتے رہے کہ سعودی عرب اور بڑے بڑے اسلامی ممالک وہ خاموش رہے، ساری چیزیں دیکھتے رہے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ نہیں بولا اور انہوں نے کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو سپورٹ نہیں کیا، اور وہ معصوم اور وہ مظلوم جو فلسطین میں شہید ہوئے ان کے سپورٹ میں یہ اسلامی ممالک نہیں کھڑے ہوئے۔ تو دیکھو، اگر کوئی انسان ظلم کو ہوتا دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا ہے تو وہ خطاوار ہوگا، گناہگار ہوگا، کیونکہ جتنا بڑا ظالم گناہگار ظالم ہوتا ہے اتنا ہی ظلم کو برداشت کرنے والا، جبکہ وہ ظلم کا خاتمہ کر سکتا ہے اور وہ برداشت کرتا رہے تو وہ بھی انسان اسی ظالموں میں شمار کیا جاتا ہے اور وہ انسان بھی اسی طرح سے گناہگار ہوگا۔ یعنی کہ اگر آپ ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کو روک سکتے ہیں اور آپ نہیں روک رہے ہیں تو پھر آپ بھی ظالم شمار کیے جائیں گے۔ تو جو بھی اسلامی حکومتیں فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھائی یا نہیں بولے، جبکہ ان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ بول سکتے تھے، نہیں بولے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی ظالم شمار ہوں گے اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ظالم ہیں اور وہ سزاوار ہوں گے، عذاب کے مستحق ہیں۔ لیکن یہ کہا جانا کہ وہاں پر جن لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھائی اس کی وجہ سے جو اسرائیل نے ظلم و ستم کیا، اس کی وجہ سے جو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو بھیج دیتا ہے جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو برباد کر دیتا ہے۔ آخرت میں تو جو سزائیں دے گا وہ دے گا، لیکن دنیا میں بھی عذاب کی ایک جھلک کبھی کبھار دکھا دیتا ہے اپنی ربوبیت اور اپنی قدرت کو دکھانے کے لیے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اسرائیل میں جو بھیانک آگ لگی، اور وہ آگ کیوں لگی؟ وہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے لگی، حالانکہ ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ قدرت کی وجہ سے آگ لگی کہ وہ دھوپ زیادہ ہونے کی وجہ سے جنگلات میں آگ لگی، اور وہ آگ بڑی خطرناک طریقے سے اس نے بڑے علاقے نیست و نابود کر دیے، جلا دیے۔ تو اب یہ وائرل کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، بتانے والوں نے بتایا کہ وہاں پر لاکھوں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ دیکھ کر کہ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام ایسا مذہب ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوڑا برسا دیا عذاب کا، اور ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ دیکھو، اس طرح کی باتیں کہنا یا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پتھر مارے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت شہید کیے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف میں دعوت لے کر کے گئے نا اسلام کی، اور لوگوں سے کہا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، میں رسول ہوں اللہ کا، تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ آپ کی بات مانتے، ایک شخص نے آپ کی گستاخی کی، معاذ اللہ آپ کے چہرے پر تھوکا، معاذ اللہ، ایک شخص نے آپ کے پتھر مارا اور کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پتھر یہ مجھے واپس آ کر لگے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فی الفور یہ نہیں دکھاتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم اسلام قبول کر لیں گے اگر ایسا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، بعض مرتبہ ایسا ہوا جو معجزات تھے، جیسے ابو جہل نے آ کر آقا علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو میں مانوں گا آپ سچے نبی ہیں، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے جیسے ہی اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو یہ معجزہ تھا آقا علیہ السلام کا، معجزہ کہتے ہی اس کو جہاں عقل عاجز آ جائے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ چیزیں دیکھ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے سچا دین ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ ایکسیپٹ تو ہوگا، لیکن اس طرح کی جو نیوز پھیلائی جاتی ہیں، جو باتیں فضول میں عوام میں رائج کی جاتی ہیں، یہ طریقے غلط ہیں۔ دیکھو، اسلام جب کوئی بندہ قبول کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، آپ کسی انسان کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروا سکتے۔ اسلام اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی کو زبردستی کریں اسلام قبول کرنے پر، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ تو کوئی انسان اگر کسی کو زبردستی اسلام قبول کرواتا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی زبردستی کروا رہا ہے اور کوئی انسان اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو اس کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اسلام قبول کریں گے اس وجہ سے کیونکہ ہمیں مسلم لڑکی سے شادی کر رہے ہیں، تو اگر وہ کوئی مسلم لڑکی سے شادی کرنے کی وجہ سے اسلام قبول کر رہا ہے تو اس کا بھی اسلام قبول وہ ایکسیپٹ ہی اسلام نہیں کرتا ہے۔ کیونکہ
جو اسلام انسان قبول کرتا ہے وہ تو انسان کا اپنا دل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے اور اسلام نے جو راستہ بتایا اس پر عمل کرے۔ اب اگر کسی انسان لالچ میں یا کسی زبردستی میں آ کر اسلام قبول کرتا ہے یا کرواتا ہے تو اسلام نے ایسے شخص کو مسلمان ہی نہیں مانا ہے۔ تو چونکہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کے اوپر زبردستی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح سے کسی کے اوپر الزام لگانا یا بہتان لگانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہر جگہ ہوتا رہا ہے کہ لوگ دھرم بدلتے رہے ہیں، کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیر مسلم مسلم بنتے ہیں، کچھ مسلم بھی ایسے ہیں جو غیر مسلم بن جاتے ہیں، وہ انسان کی اپنی مرضی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ اسرائیل میں لوگوں نے، بہت ساری عورتوں نے اسلام قبول کیا، لیکن یہ کہنا کہ وہ آگ کو دیکھ کر اس طرح سے ایک بڑی بہت زیادہ کثیر تعداد نے اسلام قبول کر لیا آگ دیکھ کر، یہ نیوز کی جب میں نے تحقیق کی تو یہ بات غلط ہے۔ اس لیے یوٹیوبرز کو چاہیے کہ انہی باتوں کو بیان کریں جو سچی ہوں، پہلے تحقیق کیا کریں، بعد میں اس بارے میں بولا کریں، بغیر تحقیق کے عوام کو کوئی غلط راستہ، غلط طریقہ اور غلط طریقے سے کوئی بات نہ بتایا کریں، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔